اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين صلوات الله محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، زیارت وارثہ کے عنوان سے ہم اس عشرہ مجالس سے مسلسل آپ کے سامنے مطالب پیش کرتے رہے۔ سلسلے کی آج 7ویں مجلس ہے۔ آج کیونکہ شب شہادت بھی ہے جناب بنا بر روایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور شب جمعہ بھی ہے، تو میں بہرحال کوشش کروں کہ مطالب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق پیش کروں۔ عزیزان گرامی، اس زیارت میں امام نے جب امام سید الشہداء کو مخاطب کیا تو کہا کہ اشہد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین، آپ دعائم دین میں سے ہیں۔ دعائم جمع ہے، دعما کی ستون ہیں، و ارکان المؤمنین، ارکان جمع ہے رکن کی، اور مؤمنوں کے ارکان میں سے ہیں۔ امام نے دو الفاظ استعمال کیے، دونوں کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے، یعنی امام علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ دعائم الدین میں صرف سید الشہداء نہیں، سارے ائمہ علیہ السلام شریک ہیں، اور ارکان المؤمنین بھی سارے ائمہ علیہ السلام ہیں۔ تو آج میں ایک رکن سے متعلق، جو دین کا رکن ہے، ان سے متعلق، مومنوں کے رکن سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور امام علیہ السلام، بعض اوقات لوگ پیش اس طرح سے کرتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، یا عصمت کے قائل نہیں ائمہ علیہ السلام کی، بعض جیسے مسلمان وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے جناب امام حسن مجتبیٰ ویسے ہی مزاجن صلح کن تھے، اور معاذ اللہ جناب سید الشہداء مزاجن ہی جنگجو تھے۔ تو بعض جو عداوت اہل بیت رکھنے والے ہیں انہوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے ان دو اماموں کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام حسن کیونکہ صلح کن تھے، انہوں نے صلح کر لی، اور سید الشہداء جنگجو تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کی مارکہ کربلا برپا کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء کی جگہ پہ ہوتے تو وہ بھی وہی کچھ کرتے جو سید الشہداء نے کیا۔ اب آئیے ذرا میں جناب ختم مرتبت کی حدیث، مشہور و معروف حدیث جو تمام مسلمانوں نے اس کو متفق علیہ لکھا ہے، سب نے اتفاق کیا ہے اس پہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ بے شک یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں چاہے دونوں بیٹھ جائیں، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں چاہے دونوں بیٹھ جائیں۔
یہاں مراد صرف پیغمبر اسلام ظاہر کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے نہیں لے رہا ہے. قامہ اور قعدہ، چاہے یہ قیام کریں چاہے صلح کریں، یہ دونوں امام ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں انا، یہ دونوں اس وقت ہیں جوانان جنت کے سردار، یہ دونوں اس وقت امام ہیں. توجہ چاہوں گا، یہ نہیں فرما رہے جب یہ صلح کر لے گا تو جوانان جنت کا سردار بن جائے گا، جب واقعہ کربلا ہو جائے گا تو یہ جوانان جنت کا سردار بن جائے گا. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دو معرکے ہو جائیں گے تو یہ جوانان جنت کے سردار بنیں گے، نہیں، فرما رہے ہیں یہ آج ہیں. یہ 4 برس کے امام حسن مجتبیٰ، 3 برس کے سید الشہداء، یہ آج بھی جوانان جنت کے سردار ہیں. انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی حالت میں جوانان جنت کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں، ہیں. یہ 4 اور 3 برس کے سن میں جوانان جنت کے سردار ہیں، آج بھی ہیں. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اس بچپنے کے اندر یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مقام حاصل نہیں کریں گے، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے. یہ تحصیلی مقام نہیں ہے، یہ حصولی نہیں ہے، اکتسابی نہیں ہے، یہ محنت کرنے کا. معرکہ کربلا ہونے کی وجہ سے ایسے نہیں بنیں گے. یہ آج دونوں ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پہ ہوں گے. کہا سب کے سردار یہ دونوں ہوں گے، تمام جوانان جنت کے. وَقَا أَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. اب پیغمبر اسلام نے صرف اپنے آپ کو اور جناب امیر علیہ السلام کو مستثنا کیا ہے، باقی انبیاء کو مستثنا نہیں کیا ہے. کسی بھی نبی کو استثناء نہیں کیا. کہا یہ سب کے سردار ہیں. یہ دونوں ابھی اس بچپنے کے اندر سارے انبیاء کے، اولیاء کے، اوصیاء کے، شہداء کے، صالحین کے، صدیقین کے، مؤمنین کے، متقین کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں. اگر یہ میں سمجھا پا رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ابھی دونوں سردار ہیں، 4 برس کے سن میں سردار ہیں. اللہ نے انہیں بنا کے ہی سردار بھیجا ہے. یہاں پہ ایک روک کے جملے کو پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو سکے. جب جناب امیر علیہ السلام نے جنگ صفین سے پہلے جناب عمار یاسر سے کہا کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے، تو جناب عمار کچھ سوچنے لگے اور مسکرانے لگے. مولا نے فوراً پلٹ کے کہا کہ عمار، جب پیغمبر اسلام نے کہا تھا نا کہ سب سے جو بلند مرتبہ صحابہ ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس ہیں، 10 میں سے 9 ابو ذر کے پاس ہیں، 8 مقداد کے پاس ہیں، 7 عمار کے پاس ہیں. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. کہا عمار، جب پیغمبر نے کہا نا تھا کہ تمہارے پاس 7 درجات ہیں، تو تمہاری شہادت کو حساب کر کے کہا تھا. نہیں پہنچا پایا. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. جناب عمار سے کہا عمار، جب پیغمبر نے کہا تھا نا تمہارے پاس 7 درجات ہیں، 10 میں سے 7 درجات ہیں، تو شہادت کو حساب کر کے کہا تھا. تو جناب امیر سے سوال کیا کہ مولا آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا کیونکہ جب میں نے بتایا نا کہ تمہاری شہادت ہوگی تو عمار سوچ رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ اب میرا درجہ اگر سلمان تک نہ پہنچا تو مقداد سے تو آگے بڑھ ہی جائے گا. کہ جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا میں نے فوراً بتا دیا کہ پیغمبر نے شہادت کو حساب کر کے بتایا تھا. اگر میں بات واضح کر پایا ہوں کہ پیغمبر نے شہادت کو حساب کر کے بتایا تھا. عزیزان گرامی، ہم امام اسے مانتے ہیں جو دل میں آنے والے خیال کو، ذہن میں آنے والے خیال کو بتا دے، سوچ کے دیکھ کے بتا دے کہ خیال یہ ہے، خیال کی تصحیح اسی وقت کر دے، اسے امام کہا جاتا. جب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں آج جوانان جنت کے سردار ہیں تو سب کچھ حساب کتاب تھا، تاکہ کوئی واقعے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر کے فوراً بعد ایک مرتبہ سوال کیا گیا جناب امیر علیہ السلام سے، بلکہ سوال جناب امیر سے نہیں تھا کہ بادشاہ روم نے ایک 40 اونٹوں پہ الظاہر، اب جو روایت ذہن میں اس وقت ہے، اونٹوں پہ ایک زکوٰۃ بھیجی، اور وہ جب زکوٰۃ آئی تھی سب کے ذہنوں میں واقعہ آ گیا ہوگا، شاید میں نے اس عشرے میں پیش کیا ہے، میں نے پیش کر دیا، صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. تو جب وہ سب کے سب زکوٰۃ لے کے آئے تھے نا، تو جب پہنچے تھے سوال کرنے کے لیے تو امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا امیر علیہ السلام نے کہ یہ سارے سوالات اس بچے سے کر لو، یہ بچے سے سوال کر لو. تو وہ سوچنے لگا تھا کہ میں اس بچے سے سوال کروں. امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟
کہ تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں. تو کہا بتائیے سوال کیا ہے؟ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں. امام نے تفصیل سے جب جواب بتائے فوراً قدموں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی بچہ ہے. تو مولا نے فوراً کہا بیٹا حسن مجتبیٰ یہ ساری زکوٰۃ فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو. یہ ساری زکوٰۃ جو لے کے آیا ہے، یہ جتنا بھی یہ عطیہ ہے، یہ سارا فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو. تو اب وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، اتنی دولت لایا ہوں کہ آپ کو دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن آپ یہ سب فقراء میں تقسیم کر رہے ہیں. تو مولا نے کہا کیا تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں مجبوراً یہ محنت کر رہا ہوں؟ میں مجبور نہیں ہوں اس محنت پہ، یہ مجھے اختیار ہے، میں جو کر رہا ہوں اختیار سے کر رہا ہوں، میں اختیار سے ہی محنت کر رہا ہوں. گرامی ہم اس امام کی عظمتوں کے قائل ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کہ جو حجت خدا بھی ہیں اور اختیار سے جو کچھ کر رہے ہیں. اب آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی کچھ خصوصیات کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی مخصوص ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی مخصوص خصائص ہیں امام حسن مجتبیٰ کے. کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ. کریم اہل بیت. عزیزان گرامی امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا لوگوں کی اصناف کتنی ہیں، لوگ کتنی قسم کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا طبقہ ہے بخیل کا، جو کہتا ہے کہ میں اکیلا کھاؤں، میں خود کھاؤں، کسی اور کو کچھ نہ دوں. کیا یہ بخیل ہے؟ وہ چاہتا ہے میرے پاس ہو، کسی اور کے پاس کچھ نہ ہو. کا دوسرا مولا فرماتے ہیں طبقہ لئیم، میم کے ساتھ، لئیم کا، لام حمزہ یہ میم، لئیم. وہ کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، کوئی اور کچھ نہ کھائے. مولا فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں لئیم. وہ کسی اور کو کھاتا برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں، کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا. تیسرا طبقہ مولا فرماتے ہیں سخی کا، جو کہتا ہے کہ میں خود کھاؤں گا لیکن جو مجھ سے بچے گا میں دوسروں کو بھی دوں گا، اسے کہتے ہیں سخی. لیکن مولا کہتے ہیں چوتھا طبقہ ہے کریم کا. مولا کہتے ہیں کہ کریم وہ ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے دوسروں کو کھاتا دیکھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سخی میں اور کریم میں فرق ہے. سخی اسے کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے، لیکن کریم اسے کہتے ہیں جو خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو ضرور کھلائے. اہل بیت کریم ہیں، جناب ختمی مرتبہ نبی کریم ہیں، اہل بیت سب کریم ہیں. اور کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ، جو اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ کریم ہے. کرم جن کا سب سے زیادہ ہے وہ امام حسن، اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں، جو سب سے زیادہ کریم ہیں، یہ کرم جن کا سب سے زیادہ ہے، سخاوت، بخشش، جود و سخا جن کا سب سے زیادہ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ. اہل بیت علیہ السلام میں روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ کریم ہیں، کریم اہل بیت ہیں، جو سب کے سب سخی تھے، سب کے سب کریم تھے، ان میں جو سب سے زیادہ کریم ہے حسن مجتبیٰ. روایت کے الفاظ یہ کہ امام کا 24 گھنٹے پورے سال ایک دسترخوان تھا جو جاری رہا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب مولا کے دشمن آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا، فدق چھین لیا، ان کے ہر جائیداد دولت سب کچھ چھین لیا. اس کے باوجود جب بھی ہم حسن مجتبیٰ کے پاس مدینے میں آتے ہیں تو یہ سب کو کھلا رہے ہوتے ہیں. اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ. یہاں تک کہ کوئی شام سے آیا اور اس نے آنے کے بعد سوال کیا لوگوں سے، کہا یہ کس کا دسترخوان ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا، عرب میں ایک دعوت دینے کے لیے علامت یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی سی آگ جلاتے تھے، اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحن میں، باغ میں کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے. امام حسن مجتبیٰ 24 گھنٹے مسلسل کچھ نہ کچھ آگ جلائے رکھتے تھے کہ کبھی بھی کوئی آ کے دستک دے کے مانگ سکتا ہے، میں ہمیشہ کرم کے لیے تیار ہوں. اتنے سخی امام علیہ السلام تھے، اتنے سخی، اتنے کریم تھے کہ امام کے پاس جو جب چاہے آ کے سوال کر لے. تو اب جب شام والے آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے مسئلہ؟ جب آتے ہیں ہم ان سے سب کچھ چھین کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی آتے ہیں تو ان کی سخاوت جاری، ان کے ہمیشہ دسترخوان پہ سب آتے ہیں. تو اب مختلف لوگ مسجد نبوی میں
یہ شام والے بیٹھ گئے سارے لوگ، اور پھر کہا جو جو آتا جائے گا اس کا درجہ دیکھتے چلے جاؤ، اس حساب سے اس کو دولت دیتے جاؤ، اپنے پاس سے نہیں دے رہے، بیت المال سے۔ بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور بات ہے، اپنی دولت سے سخاوت دکھانا اور ہے، اگر بات واضح ہے عزیزان کرام۔ تو اب یہ شام والوں نے کیا کیا کہ بیٹھ گئے سارے، اور وہ جو حاکم تھا ان کا امیر شام تھا، اس نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھنا شروع کیا، پوچھتا جاتا تھا کون ہے یہ، اس حساب سے سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا، اس کو 100 دینار دے دو، اس کو 100 درہم دے دو، اس کو 200، اس کو 300، 400، مختلف، پورا دن مختلف لوگوں میں تقسیم کرتا رہا۔ جب شام کے وقت امام حسن مجتبی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آئے تو اب وہ افراد جو سب کو بتا رہے تھے کہ کوئی بھی ان کا اہل بیت کا احترام نہ کرے، کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے شام والوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کسی نے کھڑا کر دیا ہے کہ کھڑے ہو جا، تمہیں نہیں معلوم سیدہ کا بیٹا آ رہا۔ اب ایک مرتبہ سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، جب امام حسن مجتبی کو آتا دیکھا، اور جیسے امام آئے تو امام نے کہا کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، امام اپنی نماز پڑھنے لگے۔ اتنے میں اس نے اشارہ کیا، کہا کہ جتنا صبح سے لے کے اب تک جتنے بھی علماء، صحابہ، تابعین آئے ہیں، جتنا سب کو دیا ہے وہ سارا کا سارا جتنا بنتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حسن مجتبی کو دے دیا جائے، بیت المال سے سخاوت دکھا رہا۔ اب ایک مرتبہ جب اشارہ کیا کہ یہ سارا آپ کے لیے ہے، اتنے میں ایک آدمی آگا کہ مولا میں نے منت مانی تھی، آپ کی اردو زبان میں منت کہتے ہیں، عربی میں نظر کرنا، میں نے نظر کیا تھا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں امام حسن مجتبی کو اپنے ہاتھوں سے جوتے بناؤں گا اور پاؤں میں پہناؤں گا۔ امام نے کہا رکھ دے، کہا نہیں مولا نظر میں نے یہ کی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا، اگر بات پہنچ گئی ہو عزیزان کرام۔ اتنے میں اس نے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ رکھ دیا جائے، اور اس نے اشارہ کر کے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام کو جب دیا تو کہا میں ہندا کا بیٹا۔ اب اہل بیت علیہ السلام کو ہندا سے بے انتہا نفرت تھی، کیونکہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، پیغمبر کو بہت زیادہ نفرت تھی، تو اس لیے تمام اہل بیت کو نفرت تھی۔ جب جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، تو امام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ایک مرتبہ وہاں سے گزر گئے کہ نہیں اب میں جواب نہیں دینا چاہتا اس کا۔ اتنے میں جب اس آدمی نے کہا نا کہ مولا میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوتے بنا کے لے کے آیا ہوں، مولا نے کہا رکھ دے پہن لیتا ہوں، کہا نہیں میں اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں، نظر میں نے یہ کی تھی۔ امام بیٹھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے امام کے قدم مبارک کے اندر نالین پہلانا شروع کی اور ایک مرتبہ بوسہ دیا۔ امام کھڑے ہوئے اور اشارہ کیا، وہ جو سونے کا ڈھیر، اشرفیوں کا، دیناروں کا ڈھیر لگا تھا، امام نے کہا یہ سب تیرا ہے۔ جیسے امام نے اشارہ کیا نا یہ سب تیرا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سارا بیت المال میں نے آپ کے لیے دیا تھا۔ امام نے کہا ہم نے بخش دیا، اور امام نے پلٹ کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ عزیزان کے عزیزان گرامی، میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ میں کچھ مطالب پیش کر سکوں۔ کل میں انشاءاللہ تربیت اولاد کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کروں گا، جناب سید الشہداء کی سی جو زیارت ہے وہاں سے کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ کل خاص طور سے کچھ مطالب پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن آج امام کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام کی سخاوت مشہور ہے اور شجاعت کہ صفین میں جب ایک مرتبہ پانی بند کر دیا گیا تو جناب امام حسن مجتبی نے اکیلے حملہ کرنے کے بعد سارے کے سارے دریا سے وہ سارے پہرے اٹھوائے تھے، اور جناب عباس کی جو شمشیر زنی مشہور ہے، تلوار زنی، اور اس کے علاوہ ان کی نیزہ بازی اور تیر اندازی، یہ تمام کی تمام تعلیمات امام حسن مجتبی نے حضرت عباس کو سکھائی تھی۔ اب سوچئے جو عباس ابن علی کا استاد وہ حسن مجتبی، اب غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی کہ اب جناب امام حسن مجتبی کی شجاعت ایسی شجاعت ہے، کریم بے انتہا کریم ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو خوبصورت لکھا گیا ہے وہ امام حسن مجتبی کو لکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جہاں سے گزرتے تھے، روایت کے الفاظ ہے کہ لوگ رک جاتے تھے، مجمع رک جاتا تھا دیکھنے کے لیے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ فوراً کہتے تھے یہ انسان بشر معلوم نہیں ہوتا، معلوم یہ ہوتا ہے آسمان سے نازل ہوا۔ جو دیکھتا تھا امام حسن مجتبی کو، بل ہوا ملک کریم، کہ یہ کوئی نہ کوئی آسمان سے نازل ہوا، یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ دنیا سے انسان نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت حسین الوجہ تھے، کہا کہ پیغمبر اسلام کہ سب سے جو مشابہ ان کے نواسے تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، ان کے نواسوں میں سب سے زیادہ شباہت، یعنی دونوں نواسوں میں زیادہ شباہت امام حسن مجتبی کی تھی۔ بے انتہا خوبصورت تھے، سخی بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، شجاع بھی تھے، علم اہل بیت کی میراث تھی۔
جو جب کوئی بھی سوال کرتا تھا مولا اسی وقت، اسی لہجے، اسی زبان میں جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار میں جواب جاتا تھا، جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب جاتا تھا۔ اب مجمع کو یہاں پہ روک کے جملے کو پیش کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر اسلام کے زانو پہ بیٹھے 4 یا 5 برس کے ہیں کہ اتنے میں صحابہ کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ کوئی بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر یا رسول خدا۔ تو پیغمبر اسلام فوراً وعلیکم السلام کہتے ہیں اور وہ فوراً سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی زبان میں، اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فوراً کہا آپ اپنی زبان میں سوال کیجئے۔ کہا یا رسول خدا یہ سوالات مجھے کئی دن سے پریشان کر رہے ہیں۔ کہا کہ میرا یہ نواسہ حسن مجتبیٰ آپ کے سوالوں کے جواب دے گا۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں، اور سب صحابہ نے کہا کہ ان کے چہرے کے نور اور ہیبت عجیب و غریب تھی، سر پہ امامہ بہت پر نور۔ کہا انہوں نے سوالات کیے، اپنی زبان میں سوال کیا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنے میں انہوں نے کھڑے ہو کے سلام کیا حسن مجتبیٰ کو اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کا سبط اکبر ہے۔ سبط ہے نا حسن حسین، سبط رسول خدا ہے۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ کا سبط اکبر ہے، آپ کے علم کا وارث ہے، آپ کی نبوت و رسالت کا وارث ہے۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اب سارے صحابہ پریشان بالکل خاموش بیٹھے تھے جیسے آپ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ تو بہت ہی عجیب و غریب ایک حالت تھی، سب کے سب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس زبان میں سوال کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ میرا بھائی خضر تھا، یہ میرا بھائی خضر تھا، کئی سوال انہیں کئی دنوں سے تنگ کر رہے تھے، یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے آئے تھے، میرے نواسے حسن نے جواب دیا۔ بھئی توجہ چاہوں گا مجمع کی، قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، اولو العزم پیغمبر میں جناب موسیٰ کا نام ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب امت ہے، فرعون کو شکست دی ہے۔ جب ایک مرتبہ کہا کہ پروردگارا تو نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اللہ نے کہا نہیں دوبارہ جا کے میرے بندے سے پڑھو، میرے عبد صالح سے، اے موسیٰ دوبارہ جا کے سیکھو۔ جناب موسیٰ سیکھنے گئے، جس سے سیکھنے گئے وہ خضر تھے۔ جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائے، خضر کو سیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کے پاس آئے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی کہ جناب خضر کو جب سیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اب سوچی علم لدنی کے مالک ہیں، ہر لحاظ سے جن صفات کو دیکھیں گے، میں نے خود روایات متعدد روایات مورخین نے لکھی ہیں، مورخین نے الفاظ لکھے ہیں کہ جب امام اپنے گھر سے باہر آ کے کھڑے ہوتے تھے تو مدینے میں امام کی اس گلی کے اندر رش ہو جاتا تھا، لوگ چل نہیں پاتے تھے، کہ صرف باہر آ کے کھڑے ہوتے تھے تو مجمع رک کے دیکھتا تھا یہ حسن مجتبیٰ ہے۔ دیکھنے کے لیے لوگ رک جایا کرتے تھے کہ حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں۔ امام اگر کچھ دیر کھڑے ہو جاتے تھے لوگ رک جاتے تھے کہ حسن مجتبیٰ ہے۔ کہا کیوں، کیا ایسی بات ہے؟ کہا کہ چہرہ صرف خوبصورت ہی نہیں ہے بلکہ ایک نور عجیب و غریب ہے، ایک ہیبت عجیب و غریب ہے۔ کہا ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول خدا کے علم کا بھی وارث ہے، عصمت کا وارث ہے، حجت کا وارث ہے، قرآن کا وارث ہے۔ کہ ان کی یہ عصمت اور جلالت ہے جسے دیکھ کے ان کے اپنے بیگانے سب گواہی دیتے ہیں یہ حجت خدا ہے۔ عزیزان گرامی میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں صلح امام حسن مجتبیٰ سے متعلق۔ اب وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں، تو اگر آپ کچھ دن میرا ساتھ دیں گے تو میں مطالب پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی اب بہت سے لوگ صلح امام حسن کو پیش کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے ادوار میں تضاد ہے، کردار میں تضاد نہیں ہے، اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں۔ ادوار میں تضاد ہے، دور میں، زمان میں تضاد ہے، کسی کے دور کا تقاضا کچھ ہے، کسی کے دور کا تقاضا کچھ ہے، تو ادوار میں تضاد ہے، کردار میں تضاد نہیں ہے، یعنی دور کے تقاضے مختلف ہیں، ائمہ علیہ السلام کے کردار کے تقاضے مختلف نہیں ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہی تقاضا تھا، امامت کے منصب کا تقاضا یہی تھا جو امام نے کیا،
سید الشہداء جو کر رہے تھے وہ اس وقت کے منصب کا تقاضا یہ تھا، دور کا تقاضا یہ تھا. تو ادوار میں تضاد ہے، ادوار میں، دور میں، زمان میں ٹکراؤ ہے، کردار میں نہیں. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کے ادوار مختلف ہیں، مختلف زمانے، حکمران مختلف ہیں، لوگ اس زمانے میں مختلف ہیں. اب حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے کردار کو دیکھتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ائمہ علیہ السلام فیصلے کرتے تھے. اور امام بہتر جانتا ہے کہ انہیں فیصلہ کیا کرنا ہے. یہ امامت کا معاملہ ہے، امام بہتر جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، اب امام علیہ السلام بھی، جناب امیر علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ میں ایک اور فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا جانتے تھے کہ شہادت ہو جائے گی، لیکن ذہنوں کو تیار کر رہے تھے کہ میرا فیصلہ صلح کا نہیں ہے. تو اب 6 مہینے خلافت رہی امام حسن مجتبیٰ کی. امام نے فوراً اعلان کیا خلافت میں آتی کہ میرے بابا کا فیصلہ جنگ تھا، اس لیے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے. جب جنگ کے لیے کہا تو ایک مرتبہ لشکر تیار ہوا، اور امام کے سپہ سالار تھے عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی. امام نے فوراً کو تیار کیا اور کہا کہ بھئی جنگ کے لیے تیار ہو جائے، وہ سپہ سالار بنے. ایک مرتبہ جب جنگ کے لیے گئے تو آدھا لشکر اس طرف سے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے، جو آپ نے کوفی مزاج سن رکھا ہے کہ کیسا مزاج تھا اشعث کندی اور دوسرے لوگوں کا. اب میں تفصیل میں ناموں میں نہیں جا سکتا ہوں، بہت سے محظورات ہیں، انشاءاللہ سب لوگ پہنچ رہے ہیں، مزاج کو سمجھ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ماحول ایسا بننے لگا کہ وہ جو منافقین کی ٹولی تھی وہ سب کے سب ادھر والے منافقین، کوفے والے، وہ شام والے منافقین سے ملنے لگے، اور آپس میں ان کی راتوں میں میٹنگیں شروع ہو گئیں. اور وہاں والوں نے کہا کہ دیکھو ہم پیسے بھی دلوائیں گے، عہدے بھی دلوائیں گے، فوج کا رخ بدل دو اور ہم لوگ پیسے بھی دیں گے، اور تمہیں یہاں پہ وہی عہدہ ملے گا جو وہاں تمہارا عہدہ ہے. بس یہ یاد رکھو کہ علی بن ابی طالب نے بھی جو معاذ اللہ ظلم کیا تھا وہی حسن مجتبیٰ کریں گے. مولا کیا کہتے تھے؟ مولا کہتے تھے کہ دیکھو بیت المال ہم لوٹ نہیں سکتے کیونکہ ہماری جنگیں مسلمانوں سے ہو رہی ہیں. اب یہ بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے اب تک کیا ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ لشکر کشی ہو رہی تھی کفار کے خلاف، تو اس کے اندر بیت المال آتا تھا، اس کے اندر جو مال غنیمت ہوتا تھا. مولا نے کہا کہ نہیں، کیونکہ داخلی جنگیں ہیں، صرف منافقین اور خوارج کے خلاف مال غنیمت ہوگا، اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں. باقی جو جنگیں ہوئیں وہ داخلی جنگیں تھی، جیسے جنگ جمل ہے. لیکن جنگ صفین میں مولا نے کہا کہ نہیں، یہ مال غنیمت یہ منافقین ہے، کفار ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو مولا نے ایک اور جو بات روک دی، کہا کہ نہیں لوٹنا مت، کیونکہ تاریخ جب لکھے گی تو یہ الفاظ لکھے گی کہ جب مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی تو علی نے لوٹنے کے لیے کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ لے جائے اسے لے جانے دینا. میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ علی کی فوج نے مال غنیمت چھینا. تو اب مولا نے روک دیا. اب بہت سے لوگوں کو اس بات کا قلق تھا کہ ہم جنگ میں بھی آئے اور مال غنیمت بھی کچھ نہیں ملا. اب بہت سے لوگ تو گئے ہی صرف مال غنیمت کے لیے تھے. تو اب یہ آپ کے سب کے ذہن میں ہیں ایسی بہت سی چیزیں کہ جناب ختم مرتبت کے زمانے میں بھی ایسا بہت سا ہوتا رہا کہ ایک صحابی جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلاں کے یا اس کا گھوڑا یا اس کا گدھا بہت زیادہ قیمتی ہے اور میں اس کو قتل کر کے اس کا گھوڑا اس سے چھین لوں گا یا گدھا چھین لوں گا. اور وہ غالب آ گیا، وہ مارا گیا. تو جب واپس آیا تو کہا یا رسول اللہ یہ گدھا چھیننے گیا تھا مارا گیا. تو پیغمبر اسلام نے کہا پھر یہ شہید راہ فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ شہید فی، اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو فی سبیل، بہرحال کہ اب جو جس راستے میں مارا جاتا ہے وہ اسی نیت اس کی کیا تھی. تو اب عزیزان گرامی مولا امیر المومنین مسلسل مال غنیمت سے لوگوں کو روک رہے تھے. اب یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے مولا کے خلاف ایک بغض سا بننے لگا کہ بھی ہمیں تو پیسے بھی نہیں مل رہے، مولا وظیفہ بھی کم دے رہے ہیں، حالات خراب ہیں. تو اب داخلی جو جنگیں شروع ہو گئی تھیں اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو مالی ایک دشواری کا سامنا تھا. اور امیر المومنین خود بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیکھو میں جو لباس پہنتا ہوں اس میں اتنے پیوند اس لیے ہیں کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں، اس لیے میں پوشاک پرانی پہنتا ہوں اور اس کے اندر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں. جو بعد والے ائمہ علیہ السلام اپنے پاس رکھتے تھے مولا کا لباس، لیکن اچھا لباس پہنتے تھے. جب کسی نے کہا کہ آپ نے اچھا لباس کیوں پہنا ہے، ظاہراً چھٹے امام علیہ السلام کا ہے اور آٹھویں امام کا، دونوں سے متعلق ہے البتہ یہ روایت، کہ جب کسی نے، ایک صوفی نے کہا کہ آپ نے لباس بڑا اچھا قیمتی پہن رکھا ہے، تو اور میں آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلتا ہوں، میں صحیح صوفی ہوں، میں نے دیکھیں وہ لباس پرانا پہن رکھا ہے. تو امام نے اپنے عصا سے اس کا وہ لباس اتارا. امام نے کہا تو منافق ہے، دیکھ
تو نے اچھا اور سادہ لباس، قیمتی لباس نیچے پہن رکھا ہے اور دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اوپر صوف کا لباس پہن رکھا ہے، پیوند لگا لباس. امام نے پھر ایک مرتبہ دیکھ میرا لباس قیمتی ہے، اچھا ہے، لیکن ایک مرتبہ امام نے اپنی پوشاک کو اتارا تو دیکھا کہ نیچے وہ امیر المؤمنین کی پوشاک امام نے زیب تن کر رکھی تھی جس پہ پیوند لگے تھے. کہا میرے جد کا لباس میرے جسم سے مس ہوتا ہے کیونکہ مجھے وہ زیادہ عزیز ہے. میرے جد کے زمانے میں اکثر لوگ فقیر تھے، غریب تھے، اس لیے وہ سادہ لباس پہنتے تھے. میرے زمانے میں سب لوگوں کے حالات اچھے ہیں، لوگ متمول ہیں، لوگوں کے پاس دولت ہے. اگر اب میں پرانا لباس پہنوں گا تو لوگ کہیں گے یہ غربت کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہم سے دولت کا مطالبہ کر رہا ہے، غربت کا اظہار کر کے. کہ میں کسی سے کچھ تقاضا نہیں کر رہا ہوں. اگر بات واضح ہو گئی ہو. عزیزان گرامی، مولا نے کہا میں غربت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ میں پرانا لباس پہن لوں اور لوگ کہیں گے غربت کا اظہار ہے، امام انڈائریکٹلی ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. کہا کہ نہیں، میں کسی سے کوئی کبھی میں مطالبہ نہیں کرتا. جو تم خمس بھی دیتے ہو وہ ہم تمہارے حالات پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. امام کا اپنا تجارت کا سارا سامان تھا. امام حسن مجتبیٰ کا جو دور تھا بڑا سخت دور تھا. یہ میں نے ساری تفصیل دی ہے تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں. اب امام علیہ السلام کے دور میں جو عبید اللہ ابن عباس نے کیا، ان کے جو ساتھ لشکر تھا، لوگوں کو جب پیسے کا لالچ ملنے لگا، عہدوں کا، تو آدھا لشکر جو جنگ کرنے گیا تھا انہوں نے اپنی طرف منتقل کر لی. وہ اس طرف منتقل ہو گئے اور وہ باقاعدہ پورا کا پورا لشکر اس طرف چلا گیا. اب تک توجہ احمد میں کہ میرے ساتھ. عزیزان گرامی، آج آج آپ کی انتظامیہ نے اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس کے اندر ڈونیشن دیں گے، اگر ڈونیشن وغیرہ اگر آپ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں پھر میں بعد میں جاری رکھوں گا مجلس کو. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنا ہو سکے، یہ جتنی مجالس ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کے تعاون سے برپا ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے تعاون ہی سے مجالس چلتی ہیں. انشاءاللہ ان میں تمام مجالس کے لیے تعاون فرمائیں گے. صلوات پر محمد علیہ. مومنین کو ضروری اعلانات ہیں. ایام اعزاء کی مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 10 ربیع الاول تک جاری رہے گا، جس سے ہندوستان اور پاکستان کے مشہور و معروف علماء کرام خطاب فرمائیں گے. آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ ان تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے. بروز اتوار 22 نومبر شب 10 سفر مجلس اعزاء بسلسلہ شب شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اور امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کے 30ویں کی مناسبت سے مجلس ہوگی. بعد از مجلس و ماتم پارسل نیاز کا اہتمام ہے. تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. آج کی نیاز جن مومنین کی جانب سے ہے ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. برادر حسن حبیب سجوانی فیملی کے مرحومین، کیشوانی فیملی کے مرحومین، پنجوانی فیملی کے مرحومین، نورانی فیملی کے مرحومین، برادر صابر کے مرحومین، کرمانی فیملی کے مرحومین اور بندے خدا کے مرحومین، تمام حاضرین کے مرحومین، مرحوم علماء، شہدائے اسلام اور ان کے لیے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ ماحول ایسا بنا امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کہ منافقین اپنی ساری سازشیں بروئے کار لانے لگے اور شام والوں کے ساتھ مل کے کچھ کوفے والوں نے اس سازش کے اندر حصہ لیا. یہاں تک کہ وہ جو آدھی فوج رہ گئی تھی انہوں نے امام کے ساتھ ایسا سلوک کیا. یہ جو مشہور معروف واقعہ ہے کہ خود امام حسن مجتبیٰ اپنے خیمے میں اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے مسلح کھینچا اور امام منہ کے بل. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو یعنی اس حد تک امام کے ساتھ مظالم ہوئے اور امام علیہ السلام کے ساتھ آہستہ آہستہ جو منافقین تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور صرف امام کے اپنے خاندان کے چند افراد رہ گئے اور اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل اور جناب سید الشہداء کے علاوہ جناب عباس وغیرہ، بس یعنی یہ قریبی افراد کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا. حتیٰ بہت سے ایسے افراد جو دور کے عزیز رشتہ دار بھی تھے وہ تک ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اسی لیے امام کو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ تنہا ترین
امام حسن مجتبی ہے، یعنی جن کا دیکھا جائے تو سوائے خاندان کے اپنے بھائیوں کے علاوہ، حتیٰ بیٹے تو امام کے اکثر چھوٹے تھے، اس وقت بہت چھوٹے تھے، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور سب سے زیادہ جو مظلوم ہیں اصحاب کے معاملے میں، جس کو بار بار امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اے میرے بھیا، آپ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے، وہ آتے نہیں تھے، اور میں اپنے اصحاب سے کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں. یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے. اب میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، تھوڑی سی میرے ساتھ ابھی جاری رکھوں گا میں، اگر آپ لوگ انشاءاللہ اگر سننا چاہیں گے تو میں تھوڑا پیش کروں. عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں گے امام حسین. تو عزیزان گرامی، اب ایک ایسا ماحول بنا کہ جہاں پہ امام حسن مجتبی ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑنے لگے. اور ایک مرتبہ شام کی طرف سے حاکم شام نے ایک امام کو دستخط کر کے ایک پرچہ بھیجا اور کہا کہ آپ جو چاہیں اس پہ شرائط لکھ لیجئے، مجھے آپ کی تمام شرائط قبول ہیں. یہ صلح نامہ ہے آپ کے اور میرے درمیان، آپ جو چاہیں شرائط لکھ لیں، میں نے دستخط کر دیا. تو امام سے سارے جو ابھی رہ گئے تھے تھوڑے بہت لوگ اپنے بھائیوں اور قریبی افراد کے علاوہ، اب وہ بھی کہنے لگے کہ اب تو اس نے دستخط کر کے بھیج دیا، اب آپ کو کیا محظور ہے، آپ کیوں نہیں دستخط کرتے، آپ کیوں نہیں شرائط لکھتے. امام نے کہا میں کیسے شرائط لکھوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمام شرائط کو ملیا میٹ کر دے گا، کسی بھی شرط کو قبول نہیں کرے گا. یہ دستخط صرف دکھاوے کے دستخط ہیں، اس کے نزدیک ان دستخط کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ نفاق ہے، میں کیوں دستخط کروں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا موقف معلوم ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی، صلح پہ مت جائیے، امام کی صرف شرائط کو سن لیجئے کہ امام نے شرائط کیا لکھی ہے. اگر شرائط سمجھ میں آ جائیں تو سارے صلح کا انسان کو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب سمجھ میں آ جائے گا، وہ سارا جو اس کا پس منظر ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. غور کرنے سب لوگ ذرا. امام نے پہلی شرط یہ لکھی، کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو ممبروں سے میرے بابا کی توہین کی جاتی ہے اسے روک دیا جائے. اب آپ سوچئے کہ کس طرح سے جناب امیر علیہ السلام کی اہانت کی جا رہی تھی ممبروں سے، کہ امام کو شرائط میں لکھنا پڑا کہ کسی بھی طرح سے، اور وہ شرط مانی نہیں گئی. بعد میں بھی توہین کی جاتی رہی اور لوگ توہین کرتے رہے، ممبروں سے سب و شتم جاری تھی. امیر المومنین کا نام لے کے خطبے، جمعے کے خطبے میں باقاعدہ امیر المومنین کا نام لے کے توہین کی جاتا. تو امام نے فوراً لکھا، کہا کہ یہ میرے بابا کی توہین کو ممبروں سے بند کر دیا جائے، یہ میری پہلی شرط ہے. کا دوسری شرط کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ یہ جتنے منصب ہیں، ظاہری منصب ہو چاہے باطنی منصب ہو، امامت و خلافت ہو، اس ظاہری حکومت کا، ان سب کا وارث میں ہوں، اس کا اقرار کرو. اور شام والا کبھی بھی اپنے بعد کسی اور کا اعلان نہیں کرے گا، خصوصاً اپنے بیٹے یزید کا اعلان نہیں کرے گا خلافت کے لیے. اس کے ہم لوگ وارث ہیں اور وہ اس سے دستبردار ہو جائے گا مرنے کے بعد، اگر زندگی میں ہو جائے، نہیں تو پھر مرنے کے بعد دستبردار ہو جائے گا. اور اگر میں نہ ہوں، کیونکہ میری شہادت ہو جائے گی، میں جانتا ہوں، تو میرا بھائی حسین ابن علی ان تمام چیزوں کا والی وارث ہے اور کوئی بھی نہیں. یہ امام کی دوسری شرط ہے. تیسری شرط کہ یہ جو کوفے کا بیت المال میں جو کچھ پیسہ رکھا ہے شام والے سے نہیں لے جائیں گے، یہ میں خود تقسیم کروں گا. پوچھا مولا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ شام والے امیر المؤمنین کے ماننے والوں کے تمام وظائف بند کر دیں گے، جو وظیفہ دیا جاتا ہے یہ بند کر دیں گے، اور ان کو فاقوں پہ لے آئیں گے، مجبور کریں گے فاقے کروا کے ان سے بیعت زبردستی لینے کے لیے. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مجبور نہ ہوں، فاقوں پہ نہ آ جائیں، ان کو اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ ان کے بچے بھوک سے مرنے لگیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی آبرو پہ حرف آئے، ان کی عزت پہ ناموس پہ حرف آئے. تو میں چاہتا ہوں جو کچھ کوفے کے بیت المال میں ہے یہ سارا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں میں تقسیم کر دیا جائے. عزیزان گرامی، بھی شرائط دیکھیں کہ امام شرائط کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرائط بتا رہی ہیں کہ امام کس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شرائط لکھ رہے ہیں اور یہ صلح نامہ پہ دستخط کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہ اگر امام حسن مجتبی کی صلح نامہ یہ جو نہ ہوتا نا، اگر یہ شرائط نہ ہوتی تو کبھی بھی جناب سید الشہداء کی مظلومیت واضح نہ ہوتی. جناب سید الشہداء کی مظلومیت اگر آج آشکار ہے تو امام حسن مجتبی کی قربانی کی وجہ سے آشکار ہے. اگر امام وہ قربانی نہ دیتے، عزیزان گرامی جملے کو پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. اسلام پہ دولت قربان کرنا آسان ہے، جان قربان کرنا مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل اپنی آبرو کو قربان کرنا. پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں.
آبرو قربان کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. یعنی امام علیہ السلام اس بات کو برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے تانے دیتے رہے کہ میں نے حکومت چھوڑ دی ہے, میں نے خلافت سے دستبردار ہو گیا. ہر آدمی تانے دے گا کہ حسن مصطفیٰ نے خلافت چھوڑ دی, حکومت ہاتھ میں تھی, حکومت چھوڑ کے آ گئے. کہا میں تانے برداشت کر لوں گا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے بابا سے متعلق کوئی میرے سامنے منبر پہ توہین کرے. میں کبھی بھی دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. میں کبھی بھی اصل دین پہ, پیغمبر اسلام پہ, اپنے بابا علی مرتضیٰ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں نہیں آپ حکومت میں رہیں, منصب آپ پہ باقی رہے گا, لیکن کام وہی کچھ ہوں گے جو ہم کریں گے. مولانا نے کہا نہیں, یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہر حرام اور ہر طرح کا کام ہوتا رہے اور میرا نام استعمال ہوتا رہے. نہیں, میں تانے برداشت کر لوں گا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ علی ابن ابی طالب کی میرے سامنے توہین کی جائے. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں, یا میں اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے. لیکن امام حسن مجتبیٰ واپس آ گئے, اور پھر کیا سلوک ہوا امام کے ساتھ؟ مدینہ جب واپس پہنچے ہیں تو یہاں تک سلوک ہونے لگا کہ لوگ جب امام سے ملتے تھے تو کہتے تھے السلام علیک یا مضل المسلمین, اے مسلمانوں کو ذلیل کرانے والے, آپ پہ سلام ہو. یہاں تک کہ کوئی شام سے آیا نا تو وہ امیر المومنین کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا, نام لے کے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے. تو امام نے ایک مرتبہ سے مسکرا کے دیکھا, کہا محسوس ہوتا ہے کہ تو پردیسی ہے, تجھے معلوم نہیں علی کون ہے. اگر تو بے گھر ہے تو میرا گھر حاضر ہے, اگر لباس چاہیے تو لباس حاضر ہے, کھانا چاہیے تو کھانا حاضر ہے, اور اگر تجھے زیادہ سفر چاہیے تو زیادہ سفر حاضر ہے. تو اس نے فوراً سوال کیا, کہا کہ مجھے تو یہ بتایا تھا کہ آپ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. امام نے کہا تو نے بالکل صحیح سنا. کہا لیکن میں تو آپ کے بابا کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں, میں تو جسارت کر رہا ہوں, میں ان کی توہین کر رہا ہوں. امام نے کہا ہاں تو توہین اس لیے کر رہا ہے کیونکہ تو میرے بابا کو جانتا نہیں ہے, تجھے جو شام والے نے بتایا ہے تو اس لیے توہین کر رہا, اگر تو جانتا ہوتا تو کبھی توہین نہ کرتا. کہا یہ آپ کو کس نے سکھایا, یہ آپ اس طرح سے کیوں پیش آ رہے ہیں اس اخلاق سے؟ کہا یہ میرے بابا نے سکھایا. میں جانتا ہوں یہ سخت جملے ہیں, لیکن میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو امام کی مظلومیت کتنی زیادہ ہے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ آپ کیوں مجھے سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے یہی سکھایا. ایک مرتبہ رونے لگا, کہا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے علی بن ابی طالب کی شان میں گستاخی کی, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا ایک شرط ہے, تیری توبہ قبول ہے, میں معاف کر دوں گا, اور اگر میں معاف کروں گا میرے بابا معاف کر دیں گے, لیکن ایک شرط ہے میری طرف سے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اب جب شام واپس جانا تو شام والوں کو بتانا علی ایسے ہیں جیسا میں نے بتایا, ویسے نہیں ہے جیسا شام والوں نے بتایا. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہے. امام نے کہا علی ویسے نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے بتایا, ایسے ہیں جیسا میں نے بتایا. بہت رویا, امام کے ہاتھوں کو چومنے لگا, پھر قدموں میں گر گیا, پاؤں کو چومنے لگا. کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا. کہا تو جانتا ہی نہیں ہے, میرے بابا مجھ سے بہتر تھے. لیکن امام معصوم کی علامت یہ ہے کہ بعد والا پہلے کی تائید کرے گا, تردید نہیں کرے گا. اب امام نے مختلف انداز سے تعارف کروایا. عزیزان گرامی, سب سے جو مظلومیت ہے نا, میدان کربلا کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مظلوم کہا جاتا ہے, لیکن امام حسن مجتبیٰ کی پوری زندگی میں سختیاں, بہت زیادہ سختیاں. جب واپس آ گئے ہیں تو مسلسل سختیاں. میں یہاں پہ 2 جملے پیش کروں گا. تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام کا گستاخ گناہان کبیرہ میں سے, نبی اور امام کا گستاخ گناہان کبیرہ میں سے واجب القتل ہے. حکومت اسلامی میں اگر ہو تو اگر جسارت کرے, گستاخی کرے, وہ واجب القتل ہوتا ہے. تو ایک نابینا تھا, ہاتھ میں عصا تھا, چھڑی تھی اس کے, اور اس چھڑی کے آخر میں کیل لگا ہوا تھا. اس نے سوال کیا حسن مجتبیٰ کہاں؟ تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس نے امام کے پاؤں پہ ایک مرتبہ اس عصا کو رکھا, کیل کو دبانا شروع کیا اور امام کے پاؤں میں سوراخ کیا. تو امام اٹھے, مسجد سے گھر آ گئے تو جناب عباس نے دیکھا. ایک مرتبہ کہا مولا آپ کے پائے مبارک سے خون بہ رہا ہے. جناب عباس برداشت نہیں کر سکے, غیرت عباس مشہور ہے نا. تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا آپ کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں. کہا نہیں مولا, اگر آپ واقعا مجھے اپنا مانتے ہیں تو مجھے بتائیں گے کہ کس نے یہ جسارت کی ہے. کہا کہ ایک نابینا تھا, اس نے میرے پاؤں میں جانتے بوجھتے ہوئے ایک عصا رکھا, اس میں کیل تھا, اور اس نے جان بوجھ کے میرے پاؤں میں سوراخ کیا. فوراً جناب عباس علیہ السلام آئے اور آ کے سوال کیا, کہاں ہے وہ گستاخ امامت؟ سوال کیا اور اس کو اسی وقت تحقیق کیا, اس کو فوراً فنار کیا, اس کو قتل کیا. جب پوچھا کہ آپ کے بھائی نے اس آدمی کا قتل کر دیا, کہا امامت کے گستاخ کی سزا عباس جانتا ہے.
کہ عباس ابن علی کو معلوم ہے کہ امامت کے گستاخ کی سزا کیا ہے. کہا کہ میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، میرے بابا کی ذریت ہے، اسے معلوم ہے. تو جناب عباس کئی مرتبہ اس پاؤں کے زخموں کو بار بار مرہم بھی کرتے تھے اور روتے تھے. کہتے تھے آقا، بھائی نہیں کہتے تھے جناب عباس، جناب امام حسن و حسین کو آقا اور مولا کہتے تھے، سیدی و مولائی. بار بار کہتے تھے آقا میری زندگی میں کسی نے زخم لگایا. بار بار مرہم لگاتے تھے پاؤں پہ اور بار بار دیکھ کے روتے تھے کہ اب لوگوں کا ایمان اتنا ضائع ہو چکا ہے کہ اب وہ امامت کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتے ہیں. میں اور پیش کروں کچھ اگر مصائب اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. عزیزان گرامی، امام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا. ہمارے تنہا امام ہیں جنہیں سب سے زیادہ زہر دیا گیا، اور ہر دفعہ جب زہر دیا گیا نا تو امام کی طبیعت منقلب ہو جاتی تھی اور وہ شام سے زہر بھجواتا تھا. اور اس نے ایک مرتبہ جودہ بنت اشعث کندی کی یہ بیٹی تھی جودہ، اس سے ایک مرتبہ کہا کہ میں تیری یزید سے شادی کروا دوں گا، اتنے 1000 دینار دوں گا اگر تو زہر دے دے گی. اس نے متعدد مرتبہ زہر دیا اور بہت سی اس کے ساتھ اس کو وعدے کیے. امام نے ایک مرتبہ جودہ کو دیکھا، کہا سن تیری کبھی بھی یزید سے شادی نہیں ہوگی. دوسرے بات یاد رکھ، جو کچھ تجھے دولت دی جائے گی تجھے ایک بیماری لاحق ہو جائے گی، اس میں تو مبتلا ہوگی، سارا علاج پہ پیسہ لگ جائے گا. اور یاد رکھ مجھے زہر دینے کے بعد تو دیوانی ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گی، دنیا میں بھی سزا پائے گی اور آخرت میں بھی جہنم میں جائے گی. مجھے سزا نہ دے، کسی بے جرمی کی سزا دے رہی ہے. میں نے ہمیشہ تیرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہوں، جبکہ میں جانتا تھا تیرا باپ منافق ہے، زبردستی تجھے بہہ گیا ہے، اور تو اس میری عصمت کی معصومیت کی مجھے سزا دے رہی ہے مسلسل کہ میں نے کبھی تیرے ساتھ سختی نہیں کی ہے، باز آ جا. پھر ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اس انداز سے بھی کہا ہوگا نا کہ میری ماں زہرا کو کیا منہ دکھائے گی، جب روز قیامت میری ماں زہرا حساب مانگے گی تو کیا منہ دکھائے گی. بس بھئی اب جگہ بھی نہیں ہے، مومنین سب جگہ پہ موجود ہے. آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے ذرا جنت البقیع چلیے گا. میں آپ سے سوال کروں، آج پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں کہ جنت البقیع کے صدقے میں ذرا جنت البقیع میں دیکھیں، وہاں 4 اماموں کے مقبرے ہیں لیکن وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں. میں ایک اور بات کہوں آپ سے، ایک اور جملے کو کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. جس بی بی کے صدقے میں ہر جگہ چراغ جل رہے ہیں، آج اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں. میں ایک رو کے یہاں پہ بات کو پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پیش کروں، میں مصائب کو شروع کرنے سے پہلے ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے درخواست کروں گا کہ ذرا دقت سے سنیے گا اور سب جاگتے ہوئے غور سے سنیں گے. میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو گھر پہ بھی آئیں گے نا مصائب یاد، تو آپ گھر میں بھی روئیں گے. بہت بڑے ایک واعظ تھے، بہت بڑے عالم، ہمیشہ مصائب پڑھتے تھے امام حسن مجتبیٰ کا. ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے خود امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو میرے رونے والوں کو میرا مصائب، سخت ترین مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا پورا کلیجہ نکل آیا تھا. تو امام نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک امام ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا پھر واپس آ گیا. اب سنیں گے، میں درخواست کرتا ہوں کہ سب غور سے سنیں گے. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک صرف امام کا لاشا ہے کہ شہادت کے بعد لاشے میں تیر لگے، شہادت کے بعد لاشے میں اتنے تیر لگے. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہمارے سارے امام جب باہر اذیت ہوتی تھی نا تو گھر آتے تھے، گھر میں سکون ملتا تھا، لیکن ایک امام ایسے ہے کہ جن کی بیوی ایسی تھی جو زہر دینے والی تھی. امام کو گھر سے باہر بھی اذیت ہوتی تھی، جب گھر پہ آتے تھے تو بیوی بھی اذیت دیتی تھی. امام نے کہا ہاں یہ میرا مصائب ہے لیکن یہ سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. کہا اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا نا تو کہنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. پیش کروں آپ کے سامنے. مولا کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے
کہ میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے ایک دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا کہ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرا حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا۔ کہ میرے رونے والوں سے کہنا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے جب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا میں اس وقت صحن میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کہ مولا کس بات سے آپ کو کیوں کس بات نے رلایا؟ کہ جب وہ دروازہ گرا میری ماں نے سنبھالا، جب دونوں ہاتھ رکھے ایک مرتبہ آواز دی فضا الیکی، فضا میری مدد کو آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہ اس وقت میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب دروازہ گرا، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میری ماں تھی۔ کہ میرے رونے والوں سے کہنا میں دیکھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے 2 جملے مسائل کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ امام کا بچپنا ہے، ابھی صرف 8 یا 9 برس کے ہیں جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا۔ امام ابھی جوان ہو رہے ہیں، جب جوان ہونا شروع ہوئے نا تو جب بھی دیکھتے تھے امام کچھ لوگوں کو مدینے کی گلیوں میں تو دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ انہیں جا لینے تو پھر میں گزروں گا۔ کہ مولا کیا بات ہے آپ ادھر کیوں رخ کر لیتے ہیں؟ کہ جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ یہ جب آگ لے کے آئے تھے، جب ہاتھوں میں آگ تھی میری ماں کھڑی تھی، میں اپنی ماں کو نہیں بھلا پاتا۔ میں یہاں پہ روک ایک جملے کو پیش کروں۔ جب ایک مرتبہ مروان جسارت کر رہا تھا، گستاخی کر مسجد نبوی کے اندر امیر المؤمنین کی شان امام حسن مجتبیٰ کو کچھ کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا۔ جب اسے مارنے لے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے امام حسن مجتبیٰ کو رو کے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، عباس سے کہے مجھے چھوڑ دے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا عباس اسے جانے دو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، آج اسے جانے دو کیونکہ اس نے ماں کا واسطہ دیا، میں کبھی بھی اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔ بس بھی عجیب و غریب نسبت ہے امام حسن مجتبیٰ کو، اپنی ماں سے بڑی محبت تھی۔ جملے پیش کر رہا ہوں، یہاں پہ امام ایک مرتبہ جوان ہوئے، ایک ایسا وقت آیا کہ مولا جیسے آپ روتے ہیں، آپ کے بھائی حسین بھی روتے ہیں، لیکن نہ جانے آپ اس انداز سے روتے ہیں کہ جو آپ کو روتا دیکھتا ہے وہ بھی رونے لگتا ہے۔ کہ کیونکہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا تھا۔ نہیں پیش کروں گا یہاں پہ، آگے بات کو بڑھا رہا ہوں۔ بس بھئی اگر برداشت کر سکیں، ایک ایسا لحظہ آیا، جودہ بنت اشعث نے ایک مرتبہ امام کے کھانے میں زہر ڈالا۔ امام نے کہا میں جانتا ہوں زہر ہے، اپنے علم امامت سے جانتا ہوں، میری موت اختیاری ہے، شہادت کو قبول کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے جب تناول کیا نا کھانا، امام نے کہا مجھے تشت لا دے، میرا کلیجہ نکلنے والا ہے۔ جب تشت رکھا گیا نا امام نے ایک مرتبہ کہا کہ ذرا میرے بھائی کو کوئی بلا دو، حسین کو بلا دو۔ کتنے کریم ہے امام حسن مجتبیٰ، یہ قاتلہ ہے جودہ۔ ایک مرتبہ امام سے کہنے لگی کہ مجھے فرار کرنے دیں۔ مولا نے کہا اب جو تو چاہتی تھی وہ ہو گیا، تو زہر دینا چاہتی تھی تو نے زہر دے دیا، اب تو نے جہنم خرید لی، اب کیا بات ہے؟ کہ مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آئے گی۔ امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، کتنے سخی امام ہیں، قاتلہ کو فرار کرنے دے رہے۔ بس میں اتنے میں جناب ام فروہ آئیں کہ کیا بات ہے کہ ذرا حسین کو بلا دو۔ امام حسین آئے، ایک مرتبہ آگے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ سے محروم کر دیا؟ کہا یہ سب باتیں بات کی ہے حسین، یہ تش چھپا دو جس میں میرا کلیجہ ہے، یہ تش چھپا دو۔ کہا بھیا کیوں تش کو چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب آئے گی، میرے کلیجے کو دیکھ کے برداشت نہیں کرے گی۔
اجرکم علی اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن نہیں، امام حسن مجتبیٰ کا مصائب یہاں ختم نہیں ہوتا. امام مولا آپ کا بڑا مصائب ہے، جس نے پوری زندگی مصائب دیکھے. نانا کی میراث کو چھنتے دیکھا، ماں پہ دروازہ گرتے دیکھا. اتنے میں جناب سید الشہداء کو کہا کہ اتبکی علیہ ام ابکی علیک، بھیا اے حسین مجھ پہ سب روئیں لیکن آپ گریہ نہ کیجئے گا. امام حسین نے کہا بھیا میں کیوں نہ روؤں آپ پہ؟ کہا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں. میرے پاس آپ بھی ہیں، عباس بھی ہے، لیکن جب آپ کا آخری لہجہ ہوگا آپ تنہا ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا. تیروں کا مسلح ہوگا، زہرا کے ہاتھ ہوں گے، آپ کی گردن ہوگی. ادرکم اللہ. کہا حسین مجھ پہ سب روئیں، آپ نہ روئیے گا. بس بھئی اتنے میں بہنیں آنے لگی. جب ساری بہنیں آ گئیں جناب زینب نے بھائی کا بازو تھاما. کہا بھیا یہ کس نے ہمیں آپ سے محروم کر دیا؟ کہا وہ چلی گئی جس نے زہر دیا تھا. ایک مرتبہ ساری بہنیں بیٹھی تھی. مولا نے کہا میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے، ذرا مجھے لٹا دو. اگر میری طرف دیکھ سکے تو میں جملے کو پیش کروں گا. امام حسن مجتبیٰ کو لٹا دیا گیا. آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، اہل بیت کے سارے بیٹے بیٹیوں کی عادت تھی باپ کے سینے پہ سویا کرتے تھے. اتنے میں ایک 2 برس کا بچہ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا، باپ کے سینے پہ چڑھا، سینے کو سینے سے ملایا. مولا نے بہت زور سے پیار کیا. اتنے میں جناب فروا نے کہا قاسم اتر جاؤ، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے. قاسم بابا کے سینے سے اتر آؤ. جناب امام حسن نے آواز دی ام فروا رک جاؤ، قاسم کو کچھ دیر رہنے دو، اس کے میرے سینے پہ سونے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کہا فروا میری ایک وصیت ہے، کل جب میرا بھائی کربلا جائے گا میرے قاسم کو ضرور بھیجنا. اجرکم اللہ. سنیں گے امام کی وصیت کو. میں 2 جملے امام کی وصیت کے پیش کرنا چاہتا ہوں. بس بھئی 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا اگر برداشت کر سکے. امام حسن مجتبیٰ کے سارے مسائل میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اگر میں تھوڑی سی زحمت دوں آپ کو. ایک مرتبہ امام نے وصیت کرنا شروع کی. کہا ام فروا جب میرے بیٹے قاسم پہ بڑا مصائب کا وقت آئے تو اسے کہنا میں نے ایک تعویذ لکھا ہے، اسے کھول لے. ام فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میرے سارے بیٹوں کو بھیجنا. امام کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہیں. جب جناب قاسم آئے نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں شہادت کے لیے. امام نے فوراً روک دیا کہ نہیں، تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے. میں جب بھی بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. قاسم آپ میرے بھائی کی نشانی ہے. جناب قاسم آ کے بیٹھ کے رو رہے تھے. مجھے صرف 2 جملے پیش کرنے ہیں. آ کے بیٹھ کے رو رہے تھے. جناب فروا نے آواز سنی. بیوہ خواتین کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا میرے یتیم بچے نہ روئیں. ایک مرتبہ جناب فروا نے آواز دی قاسم کیا بات ہے؟ کہ اماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، مجھے شہادت کی اجازت نہیں دے رہے. کہا قاسم آپ کے بابا نے ایک تعویذ لکھا تھا، دائیں بازو سے تعویذ اتارو. ملا حبیب اللہ کاشانی کہتے ہیں جناب قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا یا بنی قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے قاسم جب تم اپنے چچا کو مظلومیت میں پانا، غربت کے عالم میں دیکھنا، پیاسا تنے تنہا دیکھنا، قاسم شہادت سے دریغ نہ کرنا، آگے بڑھ کے چچا سے اجازت لینا، شہید ہو جانا. جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا کہ چچا دیکھے میرے بابا نے خط لکھا ہے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے خط کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، مدینے کا رخ کیا کہ ہائے میرے بھیا حسین، آپ نے غربت میں مجھے یاد رکھا، جب میں تنہا رہ گیا آپ نے یاد رکھا. بس میں نے تمام کر دیا. 2 منٹ کی زحمت دوں گا. یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی. امام نے آواز دی، کہا کہ سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، میرے نانا میرے جد رسول خدا آ گئے، میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں زہرا، سب آئے میرے استقبال کے لیے. سب بیویاں سب کھڑے ہو گئے.
بچوں سے کہا کہ تعظیم کرو. بس بھئی اتنے میں امام حسن مجتبی جب شہادت ہو گئی نا تو امام حسن مجتبی نے بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیا, کفن دیا بھائی کو. معصوم کا غسل صرف معصوم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزگی نہیں ہے, جنت سے حنوط آتا ہے, جنت سے آب کوثر کا پانی آتا ہے. بس بھی اہتمام کیا, بڑی تعظیم سے جناب امام حسین نے آواز دی, عباس میرے بھیا حسن کے جنازے کو کاندھا دو. ایک مرتبہ جنازے کو کاندھا دیا, جیسے ہی جنازہ اٹھا ساری بہنیں بیٹیاں دروازے پہ آ گئے. امام حسین کھڑے ہو گئے کہ میری بہنوں کو روک دو. جناب زینب کھڑے ہو کے رونے لگی کہ اماں یہ آپ کے پہلے لال کا جنازہ, اماں یہ آپ کے گھرانے کا گلستان کا پہلا جنازہ. ابھی جنازہ گیا, سارے بچے بی بی سے لپٹ کے رونے لگے. بی بی ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, قاسم یتیم محسوس نہ کرنا, عبداللہ یتیم محسوس نہ کرنا, اور حسن مصنع محسوس نہ کرنا یتیم ہو گئے ہو, ابھی میرا بھیا زندہ ہے. اتنے میں جنازہ گیا, وہاں پہ روضہ رسول پہ رکا. مجھے تفصیل میں نہیں جانا, ایک مرتبہ کلام میں رد و بدل ہوا, کہا کہ یہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے, میرے بھائی کی وصیت تھی, کہا نہیں دفن نہیں ہو سکتا. کسی نے اشارہ کیا کہ تیر برساؤ. ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی, بھیا حسین مجھے مولا اجازت دو میں دیکھ لو. کہ عباس اجازت نہیں ہے, یہ نانا کا شہر مدینہ ہے, یہاں تلوار نہ چلانا. میں کہوں گا ہائے غازی عباس, نہ مدینے میں اجازت ملی نہ کربلا میں اجازت ملی. میں نے تمام کر دیا. بس بھی ایک مرتبہ وہ جنازہ اٹھا, واپس چلا. ابھی جناب زینب دروازے پہ کھڑی تھی بچوں کو لیے. اتنے میں جنازہ واپس داخل ہوا. بی بی نے جنازے کو دیکھا, پھر ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا کہ بھیا کیا بات ہے. کہ بی بی کچھ نہ پوچھو, زہرا کے لال کے لاشے پہ تیر. یہی فرق ہے نا دونوں بھائیوں میں, ایک کے لاشے میں تیر لگے, دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند ہے. جناب زینب کبریٰ بیٹھ گئی, ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی اماں یہ آپ کا حسن, اماں لاشے میں 70 تیر لگے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مختصر سے دعا کرواؤں گا, وقت نہیں رہا. آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. آج دنیا میں ہر جگہ پہ زیارات بلند ہو رہی ہوں گی نا. ایک تابوت بلند ہوگا جس تابوت میں تیر لگے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ تابوت میں بھی تیر لگے ہو؟ اہل بیت کے گھرانے سے جنازے ایسے ایسے اٹھے ہیں, جنازوں میں بھی تیر برسائے گئے. آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا واسطہ اس لاشے کا جس میں اتنے تیر پیوست سے کہ بی بی جناب زینب کبریٰ ایک بھائی کو بی بی نے ودا کیا اور دوسرے سے ودا ہو کے گئی ہے. دو ہی بھائی بی بی کے جو ماجائیں ہیں, بی بی دونوں کے, ایک کے لاشے کو ودا کیا اور ایک سے خود ودا ہو کے چلی گئی. آج وہ لاشا ہے جس لاشے کو بی بی نے ودا کیا ہے. جب بی بی تیر نکالتی تھی نا, آپ نے دیکھا تیر جب نکلتا ہے تو جسم میں زخم چھوڑ کے نکلتا ہے. کوئی بھائی نہیں تیر نکال رہا تھا کیونکہ سارے بھائی رو رہے تھے. اس لیے جناب زینب کو ام المصائب کہا جاتا. بی بی روتی جاتی تھی اور ایک جملہ دوہرا, اماں اماں ذرا آ کے دیکھو یہ آپ کے حسن کا لاشا ہے. بی بی دہراتی جاتی تھی اور تیر نکالتی جاتی تھی. پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جو اپنے بھائی کے لاشے کے کنارے بیٹھی تھی اور رو رو کے ایک ہی جملہ دہراتی تھی, اماں یہ آپ کے لال کا لاشا ہے, اماں یہ حسن مجتبی کا لاشا. تیر نکالتی جاتی تھی. پروردگارا
واسطہ ہے حسن مجتبیٰ کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں نا، میں آپ سے ایک درخواست کروں، جب آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی ہے، ذرا سب مل کے دعا مانگیے گا، پروردگارا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما جو جنت البقیع کی تعمیر کرے، پروردگارا جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا آج ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں، جنت البقیع میں 4 ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں۔ آپ نے دیکھی کبھی امام معصوم کی بھی قبر کو توڑا جاتا ہے، وہاں 4 ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، پہلی قبر کو اس طرح سے ڈھا دیا گیا۔ آئیں ذرا کہیں اے مولا حسن مجتبیٰ، اے مولا آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، مولا آپ کتنے کریم ہیں، آپ نے کہا کہ بے شک میرا حرم بنے نہ مرے، میرے بھائی کا حرم بن جائے۔ ایک بہت بڑے واحد ہمیشہ کہا کرتے تھے کتنے کریم ہیں، اے مولا حسن مجتبیٰ ذرا ایک نظر کرم کر دیجئے، جتنے مومن و مومنات موجود ہیں سب کو زندگی میں آپ کی اور آپ کے بھائی حسین کی زیارت نصیب ہو، مولا سب کو آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ اے مولا حسن مجتبیٰ آپ کی شفاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اے مولا ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب ہو، بیماروں کو شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارا مرحوم کی مغفرت فرما، سجاد علی کی، داؤد علی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی پروردگارہ حفاظت فرما، خصوصاً نجف کی کربلا کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد